أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للعاصيين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجی محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا یہاں آ جائیے. ایک اور صلوات بر محمد وآل محمد. بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی پس و پیش کے سیدھے سیدھے آیت کا ترجمہ یہ ہے: ان الدین، بے شک دین، اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ارباب کرم، اللہ کو یہ بات کہنی کیوں پڑی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے؟ ظاہر ہے یہ بات تب کہی جاتی ہے کہ جب مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں موجود ہوں اور اس میں کوئی خریدنے کے لیے یا کسی شے کا انتخاب کرنے کے لیے اگر جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ میری پسند ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک شے جس چیز کو اس نے پسند کیا ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے، رد کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس اسلام کے علاوہ بہت سے اور دین بھی ہیں مارکیٹ میں جو دیکھے جا سکتے ہیں، سب کو ریجیکٹ کیا ہے. اور یہیں پر یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام بھی ایک نہیں ہے. دین اسلام بھی دو ہیں. ایک وہ اسلام ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جس کو بنایا گیا ہے. اس لیے کہ ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کو کمپنی بناتی ہے، اور ایک شے وہ ہوتی ہے کہ جس کو نقال بناتا ہے، نقل کرتا ہے. تو ایک اللہ کا بنایا ہوا دین اسلام اور ایک نقال کا بنایا ہوا اسلام ہے جس کو کیپچر کیا گیا ہے بنام اسلام اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے میں یہ عرض کروں کہ اس زمانے میں جو اسلام کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ الزام دہشت گردی پھیلاتا ہے، اسلام آتنکواد پھیلاتا ہے، تو یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جو اللہ کے نزدیک والا اسلام ہے، بلکہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کو نقال نے نقل کر کے بنایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. بھئی ایک اصلی اسلام ہے
جو اللہ نے بنایا ہے، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جس کو کیپچر کر لیا گیا، اور کیپچر کرنے کے بعد اس میں اپنی مرضی تھوپ دی گئی۔ اسلام نام ہے مرضی کردگار حاصل کرنے کا، اور جو نقلی اسلام ہے وہاں پہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی۔ لہذا میں یہ عرض کروں کہ رضا اللہ کہنے کا حق ان لوگوں کو ہے جہاں پہ اصلی اسلام ہے، اور جہاں پہ نقلی اسلام ہو وہاں رضا اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک یہ اسلام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اخبار نے لکھا کہ اسلام والے، اسلام کو ماننے والے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اسلام کو ماننے والے آتنکواد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہسٹری پڑھیے، تاریخ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ اسلام کو ماننے والوں نے کبھی دہشت گردی نہیں پھیلائی، بلکہ انہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے جنہوں نے اسلام کو کیپچر کر کے اور دنیا کے سامنے اپنی مرضی تھوپی ہے کہ یہ ہے اسلام۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام بھی دو طریقے کا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو لوگوں میں رحمت بانٹتا ہے، لوگوں میں محبت تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں اخوت بانٹتا ہے، لوگوں میں بھائی چارگی بانٹتا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے کہ جو نفرتیں پھیلاتا ہے، ایک وہ اسلام ہے کہ جو آتنکواد پھیلاتا ہے، ایک وہ اسلام ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے۔ اب میں روشن لفظوں میں یہ کہوں، ایک وہ اسلام ہے کہ جو رسول اللہ والا ہے، وہ اسلام رحمت والا ہے، ایک اسلام ابو سفیان والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ تو دو اسلام ہیں، ایک اسلام رسول اللہ والا ہے اور ایک اسلام ابو سفیان والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو سفیان مولا کے پاس آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، آپ کھڑے ہوئیے اپنا حق لینے کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مولا کائنات کا اسلام اگر ابو سفیان کا اسلام ہوتا، ابو سفیان کا اسلام اگر علی والا اسلام ہوتا تو علی کہتے کہ بات تیری حق ہے، لیکن مولا نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ کہہ کر متنبہ کر دیا، اے ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد بن گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک یہ اسلام ہے، ایک ابو سفیان والا اسلام ہے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے تو ایک اسلام علی والا ہے اور ایک اسلام معاویہ والا ہے۔ اب دونوں کو اگر آپ دیکھیں، علی والا اسلام کون سا ہے اور معاویہ والا اسلام کون سا ہے، تو یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، بلکہ علامہ مودودی کی خلافت و ملوکیت اٹھا کے دیکھیے، جنہوں نے یہ وعدے کیا ہے کہ علی اس ذات کا نام ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے، معاویہ اس ذات کو کہتے ہیں جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب جو اصلی اسلام ہے اس اسلام کے لیے ارشاد ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے نور اور کتاب بھیجا ہے ہدایت کے لیے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو نقلی اسلام ہے ان سے معلوم کیجئے کہ آپ کے پاس کیا ہدایت کے لیے کا قرآن ہے اور سنت صحابہ ہے۔ یہ سنت صحابہ کہاں سے آ گئی، کہاں سے آ کے گھسی سنت صحابہ؟ جب مولا کائنات کے پاس خلافت کو لے کر آئے ہیں، کہ خلافت قبول کر لیجئے، تو عمر عاص نے یہ سبق پڑھا کے بھیجا
کہ علی کے پاس خلافت اگر لے کے جا رہے ہو تو علی سے کہنا کہ قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، سیرت رسول اللہ پہ عمل کرنا ہوگا، سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا۔ آنے کے بعد کہا یا علی اگر خلافت چاہیے تو 3 شرطیں آئیں، قرآن پہ عمل کرو، سیرت پیغمبر پہ عمل کرو، سیرت شیخین پہ عمل کرو۔ بس ایک مرتبہ نمائندہ الہی نے آنے والے کی طرف دیکھ کے کہا کہ قرآن پہ عمل کروں گا، سیرت پیغمبر پہ عمل کروں گا، سیرت شیخین پہ یوں عمل نہیں کروں گا کہ سیرت شیخین اگر سیرت پیغمبر کے مطابق ہے تو الگ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سیرت پیغمبر سیرت شیخین کے مطابق ہے تو الگ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیرت شیخین اگر سیرت پیغمبر کی مخالف ہے تو مجھے یہ شرط قبول نہیں ہے۔ تیرا اسلام تجھے مبارک، میرا اسلام مجھے مبارک۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو 2 اسلام، ماشاءاللہ۔ ارے آپ کا بولنا مجلس میں اللہ اکبر، تمام علماء کے آپ سر کے تاج ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو 2 اسلام، ایک اصلی اسلام ہے اور ایک نقلی اسلام ہے۔ لہذا میں آپ لوگوں کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی اگر مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے تو اس اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھتی جو اسلام رسول اللہ والا ہے، اس اسلام پہ انگلی نہیں اٹھتی کہ جو اسلام علی والا ہے، اس اسلام پہ انگلی نہیں اٹھتی جو اسلام حسین والا ہے، اس اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھتی جو اسلام حسن والا ہے، وہاں انگلی نہیں اٹھتی جو غدیر والا اسلام ہے، ادھر انگلی نہیں اٹھتی جو کربلا والا اسلام ہے۔ انگلی جب بھی اٹھتی ہے تو ابو سفیان کی طرف اٹھتی ہے، معاویہ کی طرف اٹھتی ہے، یا سقیفہ والے اسلام کی طرف اٹھتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس اسلام کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، کبھی اس اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھتی۔ ایک بہت چھوٹا سا ایک کتابچہ نجیب آباد سے چھپا تھا، بھارتیہ سنویدھان اور مسلمان، ایک مندر کے پجاری نے چھاپا تھا، اور اس میں اس نے لکھا کہ مسلمانوں سے کبھی بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا قرآن ہمیں قتل کرنے پر اکساتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اور اس نے قرآن مجید کی 18 آیتوں کو کوڈ کیا تھا۔ اب جہاں بھی گیا سقیفہ والے اسلام سے جا کے ملا، جس سے بھی کہا بھائی یہ لکھا ہے، کہاں ایسا ہی ہے، صحیح ہے، قرآن میں یہی لکھا ہے۔ اتفاق سے وہ میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ صاحب یہی اسلام ہے کہ جو ہمارے قتل کرنے پہ اکساتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا؟ کہنے کہ جگہ جگہ کہا ہے کہ کافروں کو قتل کرو۔ میں نے کہا سن، کافر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے فرمایا سب سے پہلا کافر کون ہے؟ سب سے پہلا کافر شیطان ہے، جس نے سجدہ نہیں کیا، اور قرآن نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا شیطان۔ تو شیطان کب کافر بنا؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی جو ایشور کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے قرآن اس کو مارنے کو کہتا ہے، ایشور کے ماننے والے کو قرآن نہیں کہتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو آپ یہ دیکھیے پہلے قرآن کون سے کافر کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کافر کو عام معنی میں لے لیا جائے کہ ہر کافر کو قتل کر دیا جائے
تو پیغمبر اسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ تلوار لے کے کھڑے ہو جائیے گا مسلمانوں کے محلے میں، جو نماز پڑھے وہ ٹھیک ہے، جو نہ پڑھے فقط کفر، کافر ہو گیا، آپ قتل کر دیں اس کو۔ لیکن نہیں، کون سا کافر؟ کافر وہ کہلاتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، جو آگیا کاری نہیں ہوتا۔ اور تمام ہندو وہ ہوتے ہیں جو ایشور کے آگیا کار بھی ہوتے ہیں، اس کے نردیشوں پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو وہ فوراً کہتا ہے پلٹ کے، کیا مطلب؟ کیا آپ کا اسلام اور ہے، ان کا اسلام اور ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہمارا اسلام اور ہے، ان کا اسلام اور ہے۔ کہ تمہارا اسلام سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ میرا اسلام اگر سمجھنا ہے تو غدیر سے سمجھنا، ان کا اسلام سمجھنا ہے تو سقیفہ سے سمجھنا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اسلام، نور اور قرآن، دو چیزوں پہ عمل کرو۔ اب نور کیا ہے؟ نور کی الگ الگ تشریح کر دی۔ ہم سے پوچھا گیا نور کیا ہے، تو ہم نے کہا نور وہی ہے کہ جو نور ہے۔ ہم اور کیا کہیں؟ کس معنی میں اس کو استعمال کریں؟ کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن میں آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ تو یہ آیت متشابہ تو نہیں ہے کہ جو ہم اس کے معنی میں فرق کریں۔ اللہ نے لفظ نور کا استعمال کیا ہے تو آپ لفظ نور کا استعمال نور کے لیے کیجئے، اور کہیے کہ اللہ نے نور کو بھیجا ہے اور کتاب کو بھیجا ہے۔ لیکن آواز آئی کہ اگر نور کہہ دیا تو پھر نور سے مراد ہمیں فاطمہ بھی لینی ہوں گی۔ اگر فاطمہ کو ہم نے مان لیا تو پھر خلیفہ ثانی کا کیا کریں گے؟ اور اگر نور سے مراد ہم نے علی کو لے لیا تو پھر معاویہ کا کیا ہوگا؟ اور اگر نور سے مراد ہم نے حسن اور حسین کو لے لیا تو پھر یزید کا کیا کریں گے؟ اس لیے ان ذوات منافقین کو بچانے کے لیے باقاعدہ ایک ڈھونگ رچا گیا کہ اس نور کو نور نہ رہنے دو۔ پھر کیا کیا جائے؟ کہ نور سے مراد سنت نبی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو مانو اور سنت نبی کو مانو۔ چلو بھائی سنت نبی ہی صحیح، سلمنا۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کا جو اسلام ہے وہ بہت کشادہ ہے، تنگ نظری نہیں ہے ہمارے اسلام میں، بہت کشادہ اسلام ہے ہمارا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نور سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ نور سے مراد سنت پیغمبر ہے تو چلو سنت پیغمبر ہی صحیح۔ اب سنت پیغمبر کیا ہے؟ ساری سنت پیغمبر اپنے سامنے رکھو، تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو کائنات کا نبی اپنی جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سنت پیغمبر ہے یا نہیں؟ اگر یہ سنت پیغمبر ہے تو علی کی بیٹی دربار میں 18 گھنٹے تک کیوں کھڑی رہی؟ نبی کی بیٹی کے پاؤں پہ ورم آ گئے تھے، کیوں ایسا ہوا؟ اگر سنت پیغمبر کے ایسے قائل ہو تو کیا سنت میں تنہا داڑھی رکھنا ہی ہے، تنہا پاجامہ پہن لینا ہی سنت پیغمبر ہے؟ اور کوئی سنت نہیں ہے؟ ساری سنتیں یاد ہیں، غدیر کی سنت کیوں یاد نہیں رہی؟ کتنے سارے مجمع کے سامنے غدیر کی سنت ہے، وہ آپ بھول گئے۔ اگر وہ سنت بھی بھول گئے تو آج اگر ہم کہتے ہیں یا علی یا علی تو کہنا نا، یا علی مت کہنا، یا علی مت کہنا۔
حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، یا علی مت کہیو، اور یا علی تو یا علی یا محمد بھی نہ کہنا۔ وارے تیرا انصاف، وارے تیری عقل، محمد کو یا کے ساتھ نہ پکارنا، علی کو یا کے ساتھ نہ پکارنا، کچھ شرم کر۔ قرآن نے آواز دی، ما منعکا، تجھے کس چیز نے منع کر دیا؟ یا ابلیس، اللہ تو ابلیس کو بھی یا کے ساتھ پکارتا ہے، تجھے محمد بھی یا کے ساتھ پکارتے ہوئے بدعت نظر آتا۔ اس سے اور آگے بڑھئے، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ کی آواز آئی، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو اللہ تو یا کو نار کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اللہ تو یا کا استعمال، حرف ندا کا استعمال نار کے لیے کرے، اور تو یا کا استعمال اس کے لیے کرنا نہیں چاہتا جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ یہ تیرا اسلام ہے، یہ میرا اسلام نہیں ہے۔ لہذا اسلام کو اگر پہچاننا ہے، اسلام کو اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو غدیر سے حاصل کرو۔ اسلام کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر کربلا سے حاصل کرو۔ بس وقت تمام ہو چکا۔ کربلا اسلام کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حق اور باطل کا پتہ وہیں سے چلتا ہے۔ کہاں حق والا، نمازیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، قرآن مجید ادھر بھی گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن مجید ادھر بھی پڑھے جا رہے ہیں، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی ہو رہی ہے۔ دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا کہ یہ دو مسلمانوں کی جنگ ہے، اور کہنے والوں نے کہا بھی کہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے، لیکن نہیں، یہ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کے نواسے نے ایک جملہ فرمایا، میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں کس لیے؟ انی لم اخرج عاشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک دوسرا پوائنٹ، بے ان اسیرا بجدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے جد کی اور علی کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور مولا متقیان کی سیرت کا مجموعہ ہے، اور دوسری طرف کون ہے جہاں فساد کا مجموعہ ہے، ظلم کا مجموعہ ہے۔ اب جہاں جہاں بھی فساد ہوتا ہے تو فساد حسین والے اسلام کے ماننے والے نہیں کرتے، بلکہ یزید کے کریکٹر کو اچھا ثابت کرنے والے جو اسلام کا دم بھرتے ہیں وہی دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دہشت گردی تو دہشت گردی باقاعدہ طریقے سے جنگ بھی نہیں کی ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے ہیں، ایک ایک سپاہی کو بھیج دیا، کبھی علی اکبر کو بھیجا، کبھی حضرت عباس کو بھیجا، کبھی ام فروہ کا لال قاسم گیا، کبھی بہن کے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد چلے گئے، اور آخر میں امام حسین نے دنیا کے سامنے وہ سیرت پیش کی کہ آج سننے والا بھی اگر دل رکھتا ہے تو وہ مخالفوں کی کردار پہ تف کرتا ہے۔ ایسا اسلام کہ جہاں 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو نہ چھوڑا، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟
بس عزادارو، بہت مختصر طریقے سے میں مسائل عرض کروں آپ کے سامنے۔ حضرت علی اصغر کا جب تذکرہ آیا ہے تو علی اصغر کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک بچی اور ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ کب پیاس بجھی مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا، میں نے نہیں پڑھا ہے، نہ مقتل ابی مخنف میں نے دیکھا کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی، نہ میں نے ریاض القدس میں دیکھا، نہ میں نے علامہ دربندی کی اسرار الشہادہ میں دیکھا۔ مجھے نہیں ملا کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھ گئی ہو۔ ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ جب شام غریبہ کو پانی آیا ہے تو سکینہ نے پانی کا کوزہ لیا اور ایک مرتبہ میدان قتل گاہ کی طرف چلی۔ جب معلوم کیا گیا سکینہ کہاں جا رہی ہو، کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، جب تک میرا بھیا علی اصغر پانی نہ پیے گا اور سکینہ پانی نہ پیے گی۔ اور جب 11ویں محرم نمودار ہوئی، جناب سکینہ فاطمہ زہرا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی آغوش میں بیٹھی ہیں، شمر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ سکینہ کدھر ہے؟ بس جیسے ہی جناب سکینہ نے شمر کے منہ سے اپنا نام سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئی اور پھوپھی کو لپٹ گئی۔ پھوپھی اماں کو لپٹ کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں شمر پکار رہا ہے، شاید میرے پھر تازیانے مارے گا۔ لو ارباب اعزاز، جناب سکینہ پھوپھی اماں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ شمر کو بتایا گیا کہ وہ زینب کی آغوش میں ہیں، وہی سکینہ ہے۔ شمر آگے بڑھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کا بازو پکڑا، اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ سکینہ نے فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے چچا پاس، تیری بھتیجی میں اب تازیانے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اے بابا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ جناب سکینہ کو کھینچ لیا گیا اور کھینچنے کے بعد ایک ایسے ناقے کی طرف شمر لے کے گیا جس کے اوپر نہ کپڑا ہے نہ زین ہے، اماری ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ سکینہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس ناقے پہ بٹھایا اور بٹھا کر جناب سکینہ کے سر کے پیچھے ہاتھ لگایا اور سکینہ کو سینے کے بل اونٹ کی کمر پہ لٹا دیا گیا۔ اگر خالی لٹا دیا ہوتا تب بھی ہم صبر کرتے کہ سکینہ کبھی لیٹ جاتی اور کبھی بیٹھ جاتی، مگر غضب ہو گیا عزادارو، جناب سکینہ کو اس حالت میں رسی سے بھی باندھ دیا گیا تھا۔ اب جب سکینہ کا ناقہ چلتا تھا تو سکینہ کا سینہ چھلنی ہوتا تھا۔ کوفے تک ناقے کے دونوں طرف خون بہتا رہا۔ آواز آئی، سلام ہو میری اس بہن سکینہ پر جس کے سینے سے خون کربلا سے بہتا ہوا ارے کوفے تک آیا۔ اور جب کوفے میں آ کے جناب سکینہ اتر گئی ہیں تو جناب سکینہ نے ایک ہی شکوہ کیا، پھوپھی اماں پیاس۔ پیاس، سکینہ کی پیاس کب بجھی میں نہیں جانتا ہوں۔ پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو شمر سے تھوڑا سا پانی لے لوں۔
جناب زینب فرماتی ہیں اے میری بچی مجھے امید نہیں ہے کہ شمر تھوڑا سا پانی تمہیں دے گا، لیکن تم اتمام حجت کر سکتی ہو۔ جناب سکینہ نے پانی کوزہ لیا، شمر کے پیچھے پیچھے چلی۔ شمر میری زبان جگہ جگہ سے چٹا گئی ہے، میرا کلیجہ کباب ہو گیا ہے، شمر پیاس مارے ڈال رہی ہے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ شمر نے سکینہ کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ اپنے لشکر والوں کو پانی پلاتا رہا۔ جب سب کو پانی پلا چکا، اب شمر نے ایک نیا مشکیزہ اٹھایا، سکینہ کی طرف بڑھا۔ سکینہ نے کوزہ آگے بڑھایا، شمر نے مشک کا دہانہ کھولا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے شاید یہ سوچا ہو کہ شمر پانی دے گا، شمر کی طرف جیسے ہی کوزہ بڑھایا، شمر نے مشک کا پانی ارے کوفے کی جلتی ہوئی ریت پہ بہا دیا۔ اے سکینہ تیرے بابا کو پانی نہ دیا تو تجھے کیسے پانی ملے گا؟ حسین کی بچی ماہیے بے آپ کی طرح جلتی ریت پر تڑپتی رہی۔ اے چچا تیری بھتیجی پیاسی ہے، واہ حسینہ واہ عباسہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ حضرات مومنین